प्यारे दोस्तों, सूरज ने अभी कद नहीं निकाला था कि मुसाफिर के ऊँट ने मक्का मुकरमा की दहलीज को चूमा। दुकानें कुछ खुल गई थीं, कुछ खुल रही थीं। मुसाफिर ने एक कहवा खाने के सामने अपने ऊँट को बिठाया और खुद अंदर चला गया। बेफिक्रे नौजवान खुशगपियों में मसरूफ थे। किसी ने गौर भी नहीं किया कि कौन आया और कहाँ बैठ गया। फिर चंद आंखों ने इसे देखा और कुछ लोग इसके पास आकर बैठ गए। अजनबी मालूम होते हो? हाँ दोस्तों, तुमने ठीक अंदाज़ा लगाया। मेरा नाम तुफैल बिन उमरू है और मैं यमन से आया हूँ। मेरा कबीला दोस्त है जो यमन के शमाल से जुनूब तक फैले हुए पहाड़ी सिलसिले के दामन में आबाद है। मुसाफिर ने अपनी शान बढ़ाने के लिए ये भी बता दिया कि वो अपने कबीले का एक नामूर शायर है। ये सुनना था कि इन चंद लोगों ने चला चला कर दूसरे बहुत से लोगों को बुला लिया और देखते ही देखते भीड़ लग गई। तुफैल बिन उमरू को अपना कद बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। इसने सुना तो था कि अहले मक्का शोरा के कदरदान हैं, लेकिन इसने ऐसी पजीराई का ख्वाब भी नहीं देखा था। इन लोगों को अभी ये मालूम नहीं था कि वो किस म्यार का शायर है, लेकिन इसके बावजूद वो शम्माए महफिल बना बैठा था। परवाने इस पर नसार हो रहे थे और जब लोगों के इसरार पर इसने अपना कलाम सुनाना शुरू किया तो आवाज़ों की भीड़ लग गई। तहसीन का शोर बुलंद हुआ। तनकीद की तराजू एक एक लफ्ज़ का वज़न मुकर्रर करने लगी। तुफैल बिन उमरू वाकई एक लाजवाब शायर था। मुसाफिर का ठिकाना? अभी तक कुछ सोचा नहीं कि कहाँ ठहरूंगा। मेज़बानी का शर्फ हमें दीजिए, मेरा घर हाजिर है। ये सादत मुझे मिल जाए तो क्या कहना। बहुत से लोग आगे बढ़े, लेकिन जाहिर है एक वक्त में वो हर जगह नहीं ठहर सकता था। इसने क्याफे से जानने की कोशिश की कि किस मेज़बान की हमनसीबी कबूल करी जाए। हर चेहरे पर ऐसा इश्तियाक देखा कि जिसको इनकार करता दिल शिकनी का मरतकब होता। बिलाखिर इसने कुरानदाजी का मशवरा दिया। कुरानदाजी की गई और किस्मत ने इसे एक मेज़बान के हवाले कर दिया। वो दोनों बाहर निकले और एक ही ऊँट पर बैठकर रवाना हो गए। कई पेचीदा गलियों से गुजरने के बाद मेज़बान का मकान आ गया। इसका मेज़बान कोई ज़्यादा दौलतमंद आदमी नहीं था, लेकिन ऐसा गरीब भी नहीं था कि मेहमान को यहाँ रहने में तकलीफ़ होती। तुफैल बिन उमरू ने इसी वक्त सोच लिया कि अगर वो कुछ दिन यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं, इसके मेज़बान पर ज़्यादा बाज नहीं पड़ेगा। दोपहर हुई और दस्तरखान बिछा तो तुफैल बिन उमरू को साफ अंदाज़ा हो गया कि इसके मेज़बान ने अपनी हैसियत से बढ़कर एहतमाम किया है। इस तकल्लुफ़ पर इसे शर्मिंदगी ज़रूर हुई, लेकिन ये सोचकर चुप हो गया कि वो किसी वक्त अपने मेज़बान को इस फजूल खर्ची से बाज रखने की कोशिश करेगा। इस दावत में इसके मेज़बान ने कुछ और लोगों को भी मदऊ किया था, लिहाजा वो लोग भी मौजूद थे। इन सब लोगों की मौजूदगी में कोई ऐसी बात करना मुनासिब नहीं था। जब मेज़बान के तमाम दोस्त रुखसत हो गए तो तुफैल बिन उमरू ने चाहा कि वो अपने मेज़बान को समझाए, इसे कायल कर ले कि इसका मेहमान महज एक शायर है, हर हाल में गुजारा कर लेगा, इसलिए वो आइंदा ऐसा एहतमाम ना करे। अभी वो हिम्मत कर ही रहा था कि मेज़बान ने एक दूसरी ही बहस छेड़ दी। मेरे दोस्त, क्या तुमने अपने वतन में रहते हुए कोई खबर सुनी है? कैसी खबर मेरे मोहतरम मेज़बान? मक्का में जो कुछ हो रहा है, क्या इसकी खबर वहाँ नहीं पहुँची? यहाँ क्या हो रहा है? मैं तो जब से यहाँ हूँ कोई खिलाफे अकल बात नहीं देखी। काश ऐसा ना हुआ होता। तुम्हारा भला हो, ऐसी क्या बात हो गई? यहाँ एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक नया दीन निकाला है। हाय, इसने तो भाई को भाई से जुदा कर दिया है। वो कोई ऐसा जादू करता है कि जो इसके पास उठने बैठने लगता है अपने पुराने दीन को भूलकर उसका हो जाता है। कबीलों में फूट पड़ गई है। अब ये मक्का पहले वाला नहीं रहा। मुझे भी ये सुनकर तुम्हारी तरह अफसोस ज़रूर हुआ, लेकिन मुझे क्या, मैं तो अपने एक काम से यहाँ आया हूँ। आज हूँ, कल चला जाऊँगा। तुम मेहमान हो, इसलिए इस मुसीबत से तुम्हें आगाह करना मेरा फ़र्ज़ था। मेरा मशवरा है कि जब तक तुम यहाँ हो इस शख्स से हरगिज़ ना मिलना और ना इसकी बातें सुनना। वो कोई कलाम पढ़ता है और सुनने वाले पर जादू कर देता है। तुम बेफिक्र रहो, वो मुझे कहाँ मिलेगा जो मैं इसकी बातें सुनूंगा। वो लोगों को गली कूचों में रोक कर वर्गलाता है, बस ज़रा इससे होशियार रहना।
طفیل بن عمرو نے اپنے مہمان کی باتیں سنی تو سوچ میں پڑ گیا، پھر یہ کہہ کر دل کو مطمئن کر لیا کہ اس شخص کی کوئی ذاتی دشمنی ہوگی اور یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں محمد بن عبداللہ سے ملوں۔ اس شخص کے خلوص کا تقاضا ہے کہ میں اس کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھوں۔ یہ کہتا ہے تو میں محمد بن عبداللہ سے ہوشیار رہوں گا۔ 2-3 دن گزر گئے، کوئی انوکھا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن یہ بات اسے حیران کرنے کے لیے بہت تھی کہ جو لوگ بھی اس سے ملنے آتے ہیں وہی بات دہراتے ہیں جو اس کا میزبان اس سے کہہ چکا تھا۔ تو کیا ہر شخص ہی اس کا دشمن ہے؟ وہ اگر ایسا خطرناک جادوگر نعوذ باللہ ہے تو اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ طفیل بن عمرو یہ باتیں سن کر اتنا بدگمان ہو گیا تھا کہ باہر نکلتا اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس لیتا کہ اگر کسی موڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ سے آمنا سامنا ہو جائے تو ان کی باتیں میرے کانوں میں نہ پڑیں۔ ایک دن وہ حرم کی زیارت کو گیا۔ اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے ہیں۔ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس روز طفیل بن عمرو کانوں میں روئی رکھنا بھول گیا تھا۔ اچٹتے سے چند جملے اس کی سماعت سے ٹکرائے اور دل میں اتر گئے۔ وہ شاعر تھا، صاحب فہم تھا، اچھے کلام کی قدر و قیمت سے واقف تھا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ تو بہت اچھے شاعر ہیں، میں اب تک خواہ ان کا کلام سننے سے محروم رہا، مجھے تو ان سے بہت پہلے ملاقات کرنی چاہیے تھی۔ برا ہو میرے میزبان کا کہ مجھے ان کی طرف سے بدگمان کر دیا۔ وہ بڑے اشتیاق سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتا رہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر کے جانے لگے تو وہ بھی آپ کے پیچھے چل دیا۔ وہ راستے میں رک کر بات کرنا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں اس کی خبر اس کے میزبان کو نہ ہو جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آپ کے مکان تک پہنچ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو چکا تھا کہ کوئی آپ کے ساتھ چلا آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی راہ میں رک کر اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روئے مبارک اس کی طرف پھیرا۔ چمکتا ہوا ایک چاند تھا جس کی روشنی طفیل بن عمرو نے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس کی۔ گلاب کا ایک پھول تھا جس کی خوشبو سے اس کی سانسیں آباد ہو گئیں۔ اس نے ایسا حسین آدمی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنا بدگمان کر دیا تھا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ آپ کا کلام میرے کانوں تک نہ پہنچنے پائے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی زبان سے ادا ہونے والے چند جملے میں نے سن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے شاعر ہیں، طفیل بن عمرو نے کہا۔ آپ نے کہا میں شاعر نہیں ہوں، میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، جو کچھ تم نے سنا وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی سے میری زبان پر جاری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا۔ اس نے کہا اگر آپ شاعر نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ آپ کی زبان پر اللہ کا یہ کلام کیوں جاری کرتا ہے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہر دور میں اللہ کے نبی آتے رہے ہیں؟ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ مجھے تلقین کی گئی ہے کہ میں لوگوں کو اس کا کلام سناؤں اور انہیں نیک کاموں کی تبلیغ کروں، بت پرستی اور شرک سے انہیں نجات دلاؤں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دلچسپ بات بتائی۔ میں بھی تو دیکھوں اللہ کا کلام کیسا ہے، اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی سنائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل کے طنز پر تبسم فرمایا اور اس کی تشفیع کے لیے قرآن مجید کی چند صورتیں اس کے سامنے تلاوت فرمائیں۔ طفیل شاعر تھا، صاحب دل تھا اور قدرت مہربان ہو چکی تھی۔ اس کلام نے اثر دکھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک فرماتے ہیں، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ طفیل بن عمرو بے اختیار چیخ اٹھا، کیا میں آپ کا دین قبول کر سکتا ہوں؟ اللہ نے یہی چاہا ہے تو یہی ہوگا، لیکن غسل کر کے اور پاک کپڑے پہن کر میرے پاس آ۔ طفیل بن عمرو اس دولت بے بہا سے لدے پھندے اپنے میزبان کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر غسل کیا، پوشاک بدلی اور دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ایمان تو پہلے ہی لے آئے تھے، اب زبان سے اقرار کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
اب مکے میں ان کا رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ ان کا میزبان اس انقلاب سے بے خبر تھا۔ ان کی مروت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتے رہیں۔ یہ خیال بھی تھا کہ میزبان پر یہ بات کھلے گی تو اسے دکھ ہوگا۔ انہوں نے چند روز مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے اور پھر اجازت چاہی۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے قبیلے میں جا کر انہیں دعوت حق دوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ کلام تیرے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میری قوم جاہل ہے، بتوں کی پرستش ان کا شعار ہے، وہ آسانی سے ماننے والی نہیں۔ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائے جسے دیکھ کر وہ دعوت قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول کی اور دعا فرمائی، یا الہی اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ حضرت طفیل بن عمرو نے اپنے میزبان سے اجازت طلب کی اور مکے سے نکل کر یمن کی طرف چل دیے۔ ان کا وہی اونٹ جو برق رفتاری سے انہیں مکہ لے کر آیا تھا، واپس ہوتے ہوئے سست رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے مکہ سے نکلنا گوارا ہی نہ ہو۔ وہ اسے جتنا تیز دوڑاتے تھے وہ اتنا ہی سست ہو جاتا تھا۔ آخر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ طویل سفر مزید طویل ہو گیا۔ خدا خدا کر کے بستی کے قریب پہنچے، لیکن اس وقت تک سورج نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وہ دو پہاڑوں کے درمیان کھڑے تھے۔ انہیں بلندی سے نشیب کی طرف اتر کر بستی میں جانا تھا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ناہموار پہاڑی راستے پر اونٹ کو نیچے لے جانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا کہ اچانک آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ وہ سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے انہیں نشانی عطا کر دی ہے۔ ہر طرف دن نکل آیا تھا اور وہ اس معجزے پر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ حضرت طفیل نے سجدے میں سر رکھ دیا، یا الہی یہ نشانی میرے چہرے میں نہیں کسی اور جگہ منتقل کر دے۔ زبان سے الفاظ ادا ہونے کی دیر تھی کہ ان کا کوڑا جو ان کے ہاتھ میں تھا چمکنے لگا۔ اب یہ کوڑا مشعل کا کام دے رہا تھا۔ اس کی روشنی میں انہوں نے راستہ طے کیا اور بستی تک پہنچ گئے۔ اس وقت کوئی بھی ان کے حال سے واقف نہیں تھا، نہ کسی کو معلوم ہوا کہ طفیل بن عمرو واپس آ گئے ہیں۔ ان کی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ دوسرے دن وہ گھر آئی تو طفیل کی دنیا ہی بدل گئی ہوئی تھی۔ تم ماں تو گئی ہو، لیکن غسل کر کے اور کپڑے بدل کر میرے سامنے آؤ تاکہ میں تمہیں اس دین کی تعلیم دے سکوں جو میں سیکھ کر آیا ہوں۔ ہائے میں مر گئی، تم کیا سیکھ کر آئے ہو جو مجھے سکھاؤ گے؟ کیا باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو؟ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب تم اسی وقت میری ہو سکتی ہو جب تم بھی یہ دین قبول کر لو، ورنہ میری اور تمہاری راہیں الگ الگ ہیں۔ میرا مرنا جینا تو آپ ہی کے ساتھ ہے، بیوی نے کہا اور غسل کرنے چلی گئی۔ اس کے بعد طفیل کے والد اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے ان سے بھی یہی بات کہی۔ اللہ نے ان پر بھی کرم کیا۔ بیوی اور والد دونوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ والدہ کے متعلق روایات میں فرق ہے، اختلاف ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا طفیل بن عمرو کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے آگے کا واقعہ ہم اگلے پارٹ میں شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرو۔ شکریہ۔